نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکات شریف کی دوسری جلد اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ایک پیارا سا اصول بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فخر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز فخر کی بات ہے کہ کسی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہیں چھوڑا کہ دوسروں سے پوچھتے پھریں کہ فلاں کام کیسے کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کا اصول بھی بیان فرما دیا، مزدوری کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ تجارت کرنی ہے، بزنس مین بننا ہے تو بزنس کے اصول بھی بیان فرما دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزنس کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ مزدوری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا حبیب ہے، سبحان اللہ۔ تاجر کے بارے میں فرما دیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تاجر کے اندر اگر دو باتیں پائی جا رہی ہیں، بزنس مین کے اندر اگر دو باتیں پائی جا رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہے اور دوسرا امانت دار ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کسی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سارے اصول بیان فرما دیے کہ بچہ پیدا ہو اس وقت کیا کرنا ہے، پھر جب انسان مر جاتا ہے اس وقت کیا کرنا ہے، پھر درمیان میں جو زندگی گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، سبحان اللہ۔ اگر خلوت میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اگر انسان الگ تنہا ہو تو کیا کرنا ہے، اور اگر مجلس میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے، چل رہا ہے تو کیا کرنا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے، لیٹا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے، سبحان اللہ۔ سو کر اٹھا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، نہیں، طریقہ بھی بتایا ہے، لیٹنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، چلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، چلنے کا انداز اور ڈھنگ بھی سکھایا ہے۔ ماں اتنا اپنے بچے کو نہیں تعلیم دیتی، تربیت دیتی، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کی ہے، بغیر واسطے کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو کہتے ہیں، ایسی تربیت کی کہ حق تعالی نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب تو ایمان بھی اگر لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ اور جن لوگوں نے، منافقوں نے ان کو بے وقوف کہہ دیا، نعوذ باللہ، حق تعالی نے جواب میں فرمایا کہ اصل میں خود بے وقوف۔ تو بعض یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی ہے، تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی لگانے کا اصول بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ دوستی میں کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، دوستی میں ایک دوست کا اثر دوسرے پر کس چیز میں پڑتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ دوست کا اثر دوسرے پر اس کی عادت، اس کا مذہب، اس کا دین، اس چیز پر ایک دوستی کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔
اس لیے دوست بناتے وقت سب سے زیادہ خیال اسی چیز کا کیا جائے کہ اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو دوست بنانا ہے دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ دوست ہم کس کو بنا رہے ہیں۔ ایک ہے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، اس میں تو سب کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ لیکن ایک یہ کہ کسی کو دوست بنا رہا ہے، اپنا ہمراز بنا رہا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا ساتھی بنا رہا ہے، اپنی محفل اور مجلس کا ساتھی بنا رہا ہے، تو ساتھی بناتے وقت دیکھ لے کس کو میں ساتھی بنا رہا ہوں، کیونکہ اس کی عادتیں اس کے اندر آئیں گی، اس کا مذہب اس کے اندر آئے گا، اس کا دین اس کے اندر آئے گا۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں بھی یاد رکھ لیں کہ بچہ جس کو دوست بنایا سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ اطمینان کر لیں کہ کس کو اس نے دوست بنایا، اور بچے کو سکھائیں کہ دوست بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا سلوک تو ہم ہر ایک کے ساتھ کریں گے، لیکن جس کو اپنی محفل کا ساتھی بنانا ہے، بچے نے جس کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھیلنا ہے، جس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، جس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، جس کے ساتھ اپنے رازوں کو شیئر کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں پورا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ ایسے بچے کو اجازت نہ دے دے کہ وہ جس کو چاہے دوست بنا لے، ورنہ بچہ پھر اسی کی عادتوں پر ڈھلتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اصول ہمارے لیے بیان کر دیا، ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، فرمایا کہ اپنا دوست اور اپنا ساتھی مومن کو بناؤ جس کا ایمان مضبوط ہو، اور فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ ایک ہے کسی کو ہمدردی سے کھلانا، ایک ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو کھلانا، وہ تو کسی کو بھی کھانا کھلانا ثواب کی چیز ہے۔ ایک ہے کہ دوستی کی بنیاد پر کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو دوستی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر کھانا کھلانا ہے تو وہ صرف متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ مدد کے طور پر کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وہ تو چاہے کافر ہو چاہے وہ دشمن ہو، اس کو بھی کھانا کھلانا چاہیے، لیکن دوستی کی بنیاد پر جس کو کھانا کھلانا ہے، دوستی کی بنیاد اگر کھانا کھلانے کی بن رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا چاہیے۔ فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار آدمی کھائے۔ دوستی کی بنیاد پر اگر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے، محبت کی بنیاد پر اگر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے، کھانے پر بلایا جا رہا ہے، تو پھر وہی ہونا چاہیے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہاں، ضرورت کی بنیاد پر کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مدد کے طور پر کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوستی کی بنیاد پر کھانا کھانے والا وہ صرف متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔